کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا، وہ اللہ عز و جل تنہا یکتا و اکیلا ذات ہے۔ اب جو اللہ کا بیٹا بنائے اس کا ایمان بھی ختم، جو اللہ کی بیوی بنائے اس کا ایمان بھی ختم، جو اللہ کی آل اولاد بنائے اس کا ایمان بھی ختم، اور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنائے اس کا ایمان باقی رہے گا۔ اللہ اپنے نور میں اکیلا، اللہ اپنی ذات میں اکیلا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ میں سے کوئی نکلا نہیں ہے، اللہ کے وجود کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، الہ ہے، پاک ہے حصے داروں سے، رشتے داروں سے، پاک ہے اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، جس طرح مشرکین مکہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، اللہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے، اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لائیے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی ذات میں تنہا، اپنی ذات میں یکتا، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں، کوئی اس میں سے نہیں نکلا، وہ کسی میں سے نہیں نکلا، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل اپنی عبادت میں اکیلا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اثر، انسان اپنی عزت میں شراکت برداشت، اللہ اپنی عبادت میں شراکت برداشت۔ مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھیے، غور کیجیے۔ آپ ایک گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں، میں پہلی دی گل کر رہا ہوں، دوسری دی نہیں، ٹھیک ہے نا، دوسری والے منہ نہ چکا۔ آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ نے رشتہ دیکھا، آپ کو پسند آ گئی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، وہ آپ کو پیغام بھیجتی ہے کہ جناب میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے بالکل تیار ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی، میں سارا کچھ کروں گی، بس میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 30 منٹ میں آپ کی جو ہے بنوں گی، اور 3 منٹ واسطے میں کسی اور پاس منہ مارن جاؤں گی۔ برداشت کرو گے؟ غیرت مند برداشت کرے گا؟ سامنے پرلے درجے کا چور ہوئے برداشت کرے گا؟ ایسا بھی بندہ گیا گزرا پاگل نہ کمی نہ کھٹو ہوئے بندے کا پتر برداشت کیا کہے گا؟ جتنے 3 منٹ گزارنا ہے چورا مر جا، اتنی دفعہ ہو جا، مینو تے ورگی دی لوڑ، مینو تو چاہیے جی صرف میری بنے، مینو کی چاہیے جو صرف میری بنے، مجھے حصے دار والی بیوی قبول نہیں ہے۔ یہ کس کی غیرت ہے؟ یہ کس کی غیرت ہے؟ انسان کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہنے لگے فاللہ لأقتلنہما، میں 2 نتھوڑ لا دوں گا۔ آپ نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اخیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنی غیرت میں کسی کی شراکت برداشت، اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، یہ تو انسان ہے۔ میں صحیح بخاری کا کچھ قصہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک باندر اور بندریا، باندر اور بندریا انسان بھی نہیں حیوان ہے، وہ آئے، بندریا کے ہاتھ کے اوپر بندر نے اپنا سر رکھا اور آرام کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں چھوٹے قد کا بندر آیا، اس نے آ کر اس بندریا کو پتھر مار کے جگایا، جب وہ جاگی وہ بڑا ستا پیا سی تو انہیں اشارہ کر کے ادھر آ جا، اسے بلا لیا، ایک سائڈ پہ لے گیا اور وہاں جا کے اسے بدکاری کی۔ اب یہ بندریا فارغ ہو کے آئی، بندر سویا پڑا ہے، اس کے سر کے نیچے دوبارہ ہاتھ ڈال کے سونے کے لیے لیٹی، اس کو اچانک آنکھ کھلی اور اس کی بو سن کے وہ چیخنے لگ گیا۔ اس کی چیخ سن کے، صحیح بخاری کا قصہ ہے، اس کی چیخ سن کے اور اڑوس پڑوس کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اپنے اشاروں میں ان کو سارا ماجرا سنایا، سارے بندر وادی میں پھیل گئے اس زانی کو تلاش کرنے کے لیے۔ بالآخر اس کو تلاش کر لیا اور سارے بندروں نے اس بندریا کو اور اس زانی بندر کو دونوں کو زمین میں دھسا کے گاڑ کے پتھر مار مار کے مار ڈالا۔ وہ جانور بھی اپنی غیرت میں شراکت برداشت، انسان بھی شراکت برداشت۔ ایک اور مثال سے سمجھو، انسان باہر سے تھکا ہارا گھر آیا،
کہنے لگا روٹی لیا، کہندے میں نہیں پکا سکی، میرے معاف کر دو، میں پکا لینی ہے، کہ جا معاف کیتا کوئی گل نہیں لیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد روٹی لائی، انسان نے لقمہ لگایا، منہ میں ڈالا، مرچا کی نک سن کے تو نکل گیا۔ غلطی ہوگی معاف کر دو، آئندہ نہیں کرتے، غلطی ہوگی، مجھے معاف کیا۔ جوتی کوئی پالش نہیں کر سکی، غلطی ہوگی معاف کر دو، جا معاف کیا۔ کپڑے اجی تو نہیں سکی، استری بھی نہیں کر سکی، معاف کر دو، غلطی ہوگی، جا معاف۔ یہ ساری غلطی معاف ہو رہی ہے نا، معاف ہو رہی ہے، بیوی ہے نا، بندہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ جب یہ روٹی شوٹی کھا کے فارغ ہو کے بیٹھا، کہنا چودھری جی تو کی دسا، آج تسی تے گھروں نکل گئے، آپ تو گھر سے چلے گئے، وہ دروازہ گھر کا کھلا رہ گیا، وہاں سے ایک آدمی گزرا، ماشاءاللہ خوبصورت تو آپ بھی بڑے ہیں، کٹ وہ بھی نہیں سی، خوبصورت آپ بھی بڑے ہیں، کٹ وہ بھی نہیں سی۔ جوتی اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو فائر اٹھائے گا، جوتی نہیں اٹھائے گا، وہ بندوق اٹھائے گا۔ اب یہ جتنی مرضی منتیں کرنے کی غلطی ہوگی معاف کر دو، وہ کہے گا سا مرچیں لگائی معاف کر دیا، کپڑے نہیں دھوئے معاف کر دیا، جوتی پالش نہیں کی معاف کر دیا، لیکن اس غلطی کی معافی جیڑی مرچا ہونے لگی ہے یہ بھی معافی، کہ انسان کی غیرت ہے کہ انسان اپنی عزت کے اندر شراکت برداشت نہیں کرتا، اس سے علیحدگی کر لیتا ہے، وہ آسمان والے کی غیرت ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ مالک کیا کہتا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ سجدہ کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ جب آپ نے مان لیا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے اللہ کی، اب یہ سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک کے اندر داخل ہوگا، اور مالک کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، حرام کر دیے جائیں گے، مأواہ النار، ہمیشہ کا جہنمی اس کو بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہوں، جتنا چاہوں، جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے میرا اللہ مالک فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں، یہ زمین و آسمان کا 500 سال کا سفر کا مسافت کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، جو تیری ملاقات اور میری ملاقات ہو، اس گناہوں میں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہر طرح کا گناہ ہے، ثم لقیتنی، پھر تیری اور میری لقاء ہوئی، ملاقات ہوئی، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، کوئی لمبی ڈیمانڈ ہے اسلام کی، ایک گناہ کی ڈیمانڈ ہے، یہ گناہ نہ کرنا، کیا ایک گناہ نہ ہوا، کیا تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تیری سارے گناہوں والی زمین کو نیکی بنا کر تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، ہمارے فرشتوں سے کہے گا میرے بندے نے بڑے بڑے گناہ سائڈ پہ کر دو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ بندہ قریب آئے گا، اللہ پوچھے گا تو نے فلاں گناہ نہیں کیا، وہ ڈر جائے گا، چھوٹے تو کم شروع ہو رہا ہے، بڑے تک پہنچے میں پھر رولی جاؤں گا، کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں کیا اللہ، وہ بھی کیا تھا، یہ گناہ نہیں کیا اللہ، یہ بھی کیا تھا۔ اب یہ اقرار کر رہا ہے، جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوا دے گا، کہے گا بندے جا میں نے تیری ساری گناہوں کو معاف کر کے نیک یہ بنا دیا۔